اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ میرا نام ڈاکٹر ذوالفقار احمد گل ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ویریکوز وین یعنی کہ پھولی ہوئی شریانیں۔ ویریکوز وین پھولی ہوئی رگیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی ایسی رگ جو کہ سکن کے قریب ہو یعنی کہ سپرفیشل ہوتی ہیں وہ پھول سکتی ہیں یعنی ویریکوز ہو سکتی ہیں۔ ویریکوز وینز کا پرابلم زیادہ تر ٹانگوں کی وینز میں ہوتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کھڑے ہونے سے اور چلنے سے لوور باڈی میں پریشر بڑھ جاتا ہے۔ انسانی جسم میں دو طرح کی رگیں ہوتی ہیں، ایک تو آرٹریز جو بلڈ کو دل سے لے کر دل کے جسم کے مختلف حصوں میں لے کر جاتی ہیں، اور دوسری وینز یہ وہ رگیں ہوتی ہیں جو خون کو واپس جسم کے مختلف حصوں سے لے کر دل کی طرف لے کر آتی ہیں تاکہ خون میں دوبارہ آکسیجن شامل کی جا سکے۔ آرٹریز کی نسبت وین کی دیواروں میں والز لگے ہوتے ہیں جو خون کی روانگی کو ایک ہی طرف یعنی کہ دل کی طرف ہی رکھتے ہیں، اور یہ والز بلڈ کو واپس نیچے کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ ان رگوں سے خون اوپر کی طرف جانا ہوتا ہے، اس لیے ان میں پریشر زیادہ ہوتا ہے اور اس لیے یہ رگیں پھول جاتی ہیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان رگوں میں موجود والز ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور ٹانگوں اور رگوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے، اور پھر جب یہ رگیں ایک خاص طرح کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور پھر ان وینز کو ویریکوز وین کا نام دیا جاتا ہے، یا پھر ان کو اسپائڈر وینز بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ رگیں ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہیں جو زیادہ دیر تک کھڑے رہتے ہیں یا پھر ایسی کوئی نوکری کرتے ہیں جس میں زیادہ کھڑے رہنے والا کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ رگوں کا پھولنا ان تمام وجوہات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جو پیٹ کا پریشر بڑھاتی ہیں، جیسا کہ جگر بڑھ جانا۔ اس کے علاوہ حمل کے دوران لیڈیز کو پیٹ میں رسولی یا پیٹ کی کینسر کی صورت میں بھی ویریکوز وین بن سکتی ہیں۔ اس لیے ویریکوز وینز والے مریض کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے۔ اس کا ایک خاص قسم کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے۔ اس الٹرا ساؤنڈ یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیٹ میں کوئی اور خاص قسم کی بیماری تو نہیں ہے۔ ایسی مریض جن کا کوئی پیٹ کا آپریشن ہوا ہو ان میں بھی ویریکوز وینز کا رسک بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اکثر ایسے مریضوں میں ڈی وی ٹی یعنی کہ ڈیپ وین تھرومبوسس بھی ہو جاتا ہے، اور اس ڈی وی ٹی کی وجہ سے ویریکوز وین بن سکتی ہیں۔ ویریکوز وین کی تشخیص کے لیے ایک خاص طرح کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے جس کو ہم ڈوپلر الٹرا ساؤنڈ کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں۔ اس میں یہ بیماری کا کنفرم پتہ چل جاتا ہے۔ اگر اس کے علاج کی بات کریں تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویریکوز وین کا کوئی ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کا علاج ممکن ہے۔ ویریکوز وینز کی 5 سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلی سٹیج کو تھریڈز وینز کہا جاتا ہے۔ اس سٹیج میں چھوٹی چھوٹی وینز آگے جا کر بڑھ جاتی ہیں اور ویریکوز بنا دیتی ہیں۔ دوسری سٹیج میں یہ چھوٹی نسیں ویریکوز وینز میں تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں ٹانگ کی جلد جو ہے بالکل نارمل دکھائی دیتی ہے، پھولتی نہیں ہے۔ پھر تھرڈ سٹیج میں پہلے جلد پر سوجن ہو جاتی ہے، اور پھر فورتھ سٹیج میں جلد پر نشان بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور فورتھ سٹیج میں مریض کی ٹانگ پر السر بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کا السر کا علاج نہ کیا جائے تو پھر آخری اور ففتھ سٹیج میں اس السر میں انفیکشن ہو جاتا ہے جو آگے جا کر اللہ معاف فرمائے کینسر میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ مریض کا علاج ویریکوز وینز کا سٹیجز کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ فرسٹ سٹیج میں میڈیسن دی جاتی ہے۔ سیکنڈ سٹیج میں مریض کو سٹاکنگ تجویز کی جاتی ہے۔ یہ سٹاکنگ ایک خاص قسم کی جراب ہوتی ہے، یہ پوری ٹانگ پہ آ جاتی ہے۔ یہ بیماری کو کم یا ختم تو نہیں کرتی بلکہ مزید بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ اگر وینز پوری طرح ویریکوز ہو جائے پھر اس کا سرجری ہی اس کا واحد حل ہے، اور یہ سرجری میجر سرجری نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹی سی کٹ لگا کے ایک چھوٹا سا کٹ لگا کر وین کا وہ حصہ جہاں پہ ویریکوز بنی نکال دیتے ہیں، اور اب اس کا سرجری کے علاوہ لیزر سے بھی اس کا علاج ممکن ہے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔
یہ جو ویریکوز وینز ہوتی ہیں اکثر میں نے لیڈیز میں اور جینٹس میں دیکھا جا سکتا ہے، ٹانگوں کی رگیں پھولی ہوتی ہیں، ریڈ ریڈ ہو جاتی ہیں اور مریض اس سے اکثر ڈر جاتے ہیں، لیکن نہ اس کا علاج بھی ہے، اس کا میڈیسن سے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، اور اس کا چھوٹا سا پریٹ کرتے ہیں جس کو چھوٹا سا کٹ لگا کر نکال دیا جاتا ہے اس حصے کو۔ اور اس کے علاوہ اس کا سب سے جو آسان علاج آج کرا ہے وہ ہے لیزر سے۔ لیزر سے اس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے، رگیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو ڈی وی ٹی نہ ہو، ڈیپ وین تھرومبوسس نہ ہو، اس کا علاج تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن انشاءاللہ میرے خیال سے آپ کو اس بات کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر خاص اور عام ان پڑھ بندے کو ہماری جو لینگویج آسان لینگویج میں بتاتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے، وہ اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں ان بیماریوں کو اس کو پتہ چلے اور اس کا وقت طور پر ٹریٹمنٹ کیا جائے تاکہ ان کو اللہ پاک شفا دے۔ تو جزاک اللہ، ہمارے ویڈیو کو آپ شیئر کریں، لائک کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور ہمارے جو آپ کچھ آپ کو سوال کرنا ہو تو ہم سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔